الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب السبق بین الخیل، یہ باب ہے گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروانے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قبیصہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عبید اللہ سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضمر من الخیل من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تضمیر شدہ گھوڑوں کی حفیاء سے ثنیۃ الوداع تک دوڑ لگوائی۔ وَأَجْرَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بنی زُرَیق، اور جن کی تضمیر نہیں کی گئی تھی ان کی دوڑ ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک لگوائی گئی۔ قال ابن عمر کہتے ہیں وَكُنْتُ فِي مَنْ أَجْرَا، اور میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس مقابلے میں گھوڑا دوڑایا تھا۔ قال عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبید اللہ نے، کہ سفیان کہتے ہیں کہ بین الحفیاء الی ثنیۃ الوداع 5 امیال او 6، حفیاء سے لے کے ثنیۃ الوداع کے درمیان 5 یا 6 میل کا فاصلہ ہے۔ وبین ثنیۃ الی مسجد بنی زریق میل، اور ثنیہ سے مسجد بنی زریق کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی۔ گھوڑوں کی دوڑ لگوانے میں جو اصل حکمت ہے وہ ایک جہادی تیاری ہے۔ محض یہ دل لگی نہیں ہے کہ جس طرح کوئی بندہ دل لگی کے لیے جانوروں کی آپس میں لڑائی کرواتا ہے، ان کا مقابلہ کروا دیتا ہے، یہ ایک دل لگی نہیں تھی، اس میں جہادی تربیت ہے کہ گھوڑوں کی دوڑ لگوانا اس سے وہ جہاد کے میدان میں مضبوط ہوں، ایسا کرنا جائز ہے۔ البتہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ گھوڑوں کے سوا کسی اور جانور کا یوں دوڑ لگوانا کیا یہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ گھوڑے کے سوا کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ مقابلہ کہ جس میں جہاد کو کچھ فائدہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ جانور ہو کہ انسان ہو، ان کی دوڑ لگوائی جا سکتی ہے، اور جس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے اس میں جانوروں کے مقابلے کروانا، ان کی دوڑ لگوانا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ بعض لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، کتوں کی لڑائی کرواتے ہیں، اور اسی طرح اور جانوروں کی لڑائی یا ان کے کبوتر بازی، یہ سب کے سب بیکار قسم کے مشغلے ہیں کہ اس میں مشغول ہونا نہ اس سے کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ، بلکہ اکثر اس میں جوئے بازی اور اکثر اس میں جانوروں کی لڑائی کروانے میں اکثر جو ہے وہ بے رحمی دل پہ غالب ہوتی ہے۔ 2 جانور آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کر دیتا ہے، تو وہ کیسے بے رحم انسان ہیں کہ جو ایک جانور کو دوسرے سے پٹواتے ہیں۔ تو یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے، نہ اس میں شریک ہونا چاہیے، نہ اس کو دیکھنا چاہیے، یہ لغو ہے۔ والذین اذا مروا باللغو مروا کراما واذا مروا باللغو مروا کراما، جب لغو قسم کی چیز سے گزریں تو عزت بچا کے گزر جائیں، تو یہ لغویات ہے۔ البتہ گھوڑا ہو یا اس طرح کے جانور جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی آپس میں دوڑ لگوائی جا سکتی ہے۔ اور آج کے دور میں گاڑیوں کی دوڑ، موٹر سائیکلوں کی دوڑ یا سائیکلوں کی دوڑ، یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ جی آج کے دور میں گاڑی جہاد کے لیے استعمال ہوتی ہے لہذا گاڑی کی ریس لگواتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ جس میں دوڑ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو مشین ہے۔ گاڑی جو ہے وہ ایک مشینری ہے، اس پہ تو آپ نے ریس دبانی ہے تو وہ تیز دوڑے گی۔ تو بہرحال جہادی غرض سے ایسے گھوڑوں کی دوڑ لگوانا جائز ہے۔ تضمیر شدہ اور غیر تضمیر شدہ، عربوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے گھوڑے کو خوب کھلاتے پلاتے تھے، جب وہ موٹا اور فربا ہو جاتا
پھر اس کے اوپر ایک گرم اور موٹا کپڑا ڈال دیتے اس کے پورے جسم پر، اس سے اس کو ڈھانپ دیتے تاکہ اس کے جسم سے خوب پسینہ نکلے، اور اس کے جسم سے اتنا پسینہ نکلتا حتیٰ کہ پسینہ نکلنا بند ہو جاتا، کیونکہ انسانی جسم کے اندر جب چربی زیادہ ہوتی ہے، موٹا ہوتا ہے، تو اس وقت اس سے پسینہ نکلتا ہے، اور پسینہ نکل کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پسینہ نکلنا ختم ہو جاتا ہے، پسینہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پسینہ ختم ہو جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے تضمیر شدہ گھوڑا۔ اس سے گھوڑے کی طاقت آ جاتی تھی کہ پہلے کھلا پلا کے آپ نے اس کو موٹا کیا، اس کے بعد اس کے موٹاپے کو آپ نے پسینے کے ذریعے ختم کر دیا۔ جب پسینے سے وہ بندہ نچڑ گیا، گھوڑا نچڑ گیا، تو وہ خشک ہو جاتا تھا، سوکھ جاتا تھا، لیکن اس کے اندر قوت باقی ہوتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں تضمیر۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، روزوں سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، روزے رکھنے سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ بندے کی تضمیر ہوتی ہے۔ تضمیر سے کیا ہوتا ہے؟ تضمیر سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا موٹاپا کنٹرول ہوتا ہے، اس کی قوت بحال رہتی ہے۔ جس طرح کہ یہ عرب لوگ گھوڑے کے ساتھ ایسے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھوڑوں کی تضمیر کی گئی ہوتی تھی وہ طاقتور ہوتے تھے، جن کی نہیں کی ہوتی تھی وہ کمزور ہوتے تھے۔ تو جن کی تضمیر ہوتی تھی، آپ ان کی جو دوڑ لگواتے تھے وہ 6 سے 7 میل کی ہوتی تھی، اور جن کی تضمیر نہیں کی گئی ہوتی تھی آپ ان کی دوڑ لگواتے تھے 1 میل کی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کے ساتھ رویہ اور سلوک اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق کیا جائے گا۔ جو جتنی طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے، جو جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا اس کے اوپر ایسا بوجھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جوئے کی صورتیں ہیں نا، کہ 2 بندے مل کر ایک ٹرافی خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو جیت گیا وہ لے گیا، یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔ مثلا کرکٹ میچ ہوتا ہے، اس میں دونوں ٹیمیں پیسے ملا کر ایک ٹرافی خریدتی ہیں یا کوئی انعام خریدتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو جیت گیا وہ لے گیا، یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔ ہاں ایک تیسری پارٹی اپنی طرف سے انعام رکھے، وہ یہ کہے کہ بھئی آپ میں سے جو جیت گیا میں اس کو دوں گا، یہ جائز ہے۔ یا یہ صورت جائز ہے کہ جتنی ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان ٹیموں میں سے ساری ٹیمیں مل کر پیسے نہ ڈالیں، بلکہ ایک ٹیم یا 2 ٹیمیں مل کے پیسے ڈال کے انعام رکھ لیں، اور باقی جتنی ٹیمیں ہیں وہ ویسے ہی شریک ہوں، تو جو جیتے انعام لے جائے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ البتہ پیسے ملا کر کھیلنا اور جو جیت جائے اس کو وہ انعام دے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح گیموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2 بندے مل کر کھیلتے ہیں، جو ہار جاتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ پیسے نہیں دیتا، یہ بھی جوے کی صورت ہے۔ حالانکہ فائدہ دونوں نے لیا، کھیل دونوں نے کھیلا، ہارنے والا پیسے کیوں دے؟ تو یہ ہمارے جس طرح گیموں میں چلتا ہے، یہ بھی جوے کی ایک صورت ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو گھوڑ دوڑ تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر یوں ہار جیت پر ایک دوسرے سے جرمانہ وصول کرنا، انعام وصول کرنا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جانوروں کے درمیان اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ ان میں مضبوطی آ جائے۔ مسجد بنی زریق، بنو زریق ایک قبیلہ تھا، تو بعض دفعہ کسی مسجد کی نسبت کسی قبیلے کی طرف، نمازیوں کی طرف کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے کہ فلاں عالم کی مسجد، فلاں علاقے کی مسجد، فلاں برادری کی مسجد، ایسی نسبت کرنا آج بھی جائز ہے، یہ کی جا سکتی ہے۔ اور یہی حدیث ہے، دوبارہ امام بخاری 27، 28 اور 70 میں بھی یہی حدیث لے کر آئے ہیں۔ باب غایت السباق للخیل المدمرہ، تضمیر شدہ گھوڑوں کی انتہا کے لیے، انتہا کی تعیین کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معاویہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیل التی قد ادمرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تضمیر شدہ گھوڑوں کے درمیان دوڑ لگوائی۔ ارسلہ من الحفیہ، آپ نے حفیہ سے ان کو دوڑ کے لیے چھوڑا۔ وکان امدھا ثنیۃ الوداع،
اور ان کی جو انتہا تھی وہ ثنیۃ الوداع تھی۔ فقلت لموسیٰ کم کان بین ذلک، میں نے موسیٰ سے پوچھا ان کے درمیان فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ قال 6 امیال او 7، 6 یا 7 میل۔ وسابق بین الخیل التی لم تدمر، اور آپ نے ان گھوڑوں کے درمیان دوڑ لگوائی جن کی تضمیر نہیں کی گئی تھی۔ فارسلها من ثنیۃ الوداع، آپ نے ان کو چھوڑا ثنیۃ الوداع سے۔ وکان آمدها مسجد بنی زریق، اور ان کی جو انتہائی مدت تھی وہ مسجد بنی زریق تھی۔ قلت کم بین ذلک، میں نے پوچھا اس کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ قال میل او نحوہ، وہ کہنے لگے 1 میل یا اس کے قریب قریب۔ وکان ابن عمر ممن سابق فیہا، اور عبداللہ بن عمر بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔